السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللہ کے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی ہر اس چیز سے بچا جائے جس چیز سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی غم زدہ ہو، اس کو تکلیف ہوتی ہو۔ آیا وہ تکلیف اس کو گالم گلوچ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اس کو تکلیف غیبت کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اس کی چغل خوری کرنے میں بھی اس کو تکلیف پیش آتی ہے، اور اس کے خلاف بد اخلاقیاں، غلط گمانیاں اور غلط چیزیں بیان کرنے سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف اس کو مارنے پیٹنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ سامعین محترم، آج کی اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چند روز قبل جیسا کہ آپ نے دیکھا فیصل آباد کے اندر ایک مدرسے میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، اور اس پروگرام کے اندر مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لائے، اور ساتھ ہی وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ قاری حنیف احمد جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لائے، یعنی یہ دو حضرات اس پروگرام کے مہمان خصوصی تھے۔ پروگرام تلاوت کلام، نعت تلاوت کلام سے شروع ہوا، اور تقریباً 2 بجے کے لگ بھگ ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان قاری حنیف احمد جلندری صاحب کو اسٹیج پہ بلایا گیا، یعنی انہیں دعوت دی گئی کہ حضرت آپ اپنا خطاب پیش کریں۔ حضرت آئے، خطاب شروع کیا۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ تو جو ہی تشریف لائے تو چونکہ انہوں نے جانا تھا اسلام آباد، کسی اور جگہ بیان کرنا تھا، تو انہوں نے عرض کی قاری صاحب سے، حنیف احمد جلندری صاحب سے، کہ قاری صاحب میں نے اسلام آباد جانا ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کی منت کرتا ہوں کہ آپ مجھے مائک تھوڑی دیر کے دے دیں، میں بیان کر کے چلا جاؤں گا۔ تو حنیف احمد جلندری صاحب نے کہا کہ میں آپ کا حکم مانوں یا انتظامیہ کا حکم مانوں؟ طارق جمیل صاحب نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ آپ میرا حکم مانیں۔ تو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں قاری حنیف احمد جلندری صاحب کو کہ وسعت ظرفی کا اظہار کیا، اور بڑوں کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے مائک مبلغ اسلام کے سامنے رکھ دیا، انہوں نے بیان کر دیا، بیان کر کے وہ چلے گئے۔ اب آتی ہے دوسری کہانی، دوسری بات۔ پروگرام اپنے اختتام تک پہنچ گیا، الحمدللہ پروگرام اچھا ہوا، بہتر ہوا، لیکن جو ہی پروگرام ختم ہوا، وہ لوگ سامنے آئے جو کئی عرصوں سے یوٹیوب چینل پہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا یوٹیوب چینل پہ ویوز آئیں۔ انہوں نے ہر قسم کے حربے استعمال کیے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ایک اور حربہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ علماء کے درمیان اور عوام کے درمیان انتشار پھیلایا جائے۔ اس چھوٹی سی بات کو لے کے اتنی غلط بیانیے کی مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف کہ انہوں نے اس پروگرام کو خراب کیا ہے۔ حالانکہ بتانا تو انہیں چاہیے تھا جن لوگوں کا حق بنتا ہے، جو اس کے مقابلے کے لوگ ہیں، لیکن جو لوگ صرف ویوز کے چکر میں آتے ہیں یوٹیوب پر، اور وہ اتنے بڑے عظیم شخصیت کے خلاف اپنی زبان کھولتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، تو اس قسم کی باتیں کرنا ان کے ساتھ بالکل زیب نہیں دیتی، ان کو بالکل اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ ہوتے کون ہیں جو علماء کے اور عوام کی طرف انتشار پھیلائیں؟ چلو ایک شخص کا ایک رتبہ ہو، ایک مقام ہو، حضرت حنیف جلندری صاحب خود بیان دے، کوئی بڑے مسند عالم دین بیان دے تو بات بن سکتی ہے، لیکن جو عام یوٹیوبر ہیں، ہم حق بات بتائیں گے۔ یار کس حق بات کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کو اس چیز کی اجازت کس نے دی ہے؟ کیوں آپ اس بات کو پھیلا رہے ہیں؟ عوام اور علماء کے درمیان کیوں انتشار آپ
بار بار پھیلا رہے ہیں عوام اور علماء کے درمیان. آپ انتشار پھیلا کر عوام کو راہ راست سے کیوں ہٹانا چاہتے ہیں؟ جب وہ علماء کی صفوں میں آ کر شامل ہوں گے تو علماء سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. اتنی عظیم شخصیت، مبلغ اسلام، اور 2% کی حیثیت نہیں وہ علماء کے خلاف بولتے ہیں. تو خدا را میں اپنی عوام سے گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کی باتوں میں بالکل نہ آئیں، بلکہ اپنے علماء کے ساتھ محبت عقیدت کا اظہار کریں، ان علماء کے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ آپ راہ راست پہ چلیں گے. آپ کو وہ یہی بتائیں گے، کبھی بھی انہوں نے کوئی غلط بات آپ کو نہیں بتائی کہ آپ شرک کریں، زنا کریں، چوری کریں، کبھی بھی ایسی بات نہیں کہی. ٹھیک ہے اگر غلطی ہو بھی کہ ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب سے غلطی ہوگی، انہوں نے، آپ بہت کون ہیں، آپ کو اس چیز کی اجازت کس نے دی کہ آپ علماء کے خلاف بولتے ہیں؟ ایک چینل ہے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن ان کی تمام ویڈیوز اسی نام پہ ہیں، اور ان کو سپورٹ بھی کریں، ان کو چینل کو سبسکرائب بھی کریں. تو خدا ایسی چیزوں کے اندر نہ پڑیں جو لوگ علماء کے ساتھ، علماء کے مابین اور عوام کے مابین انتشار کا سبب بنتے ہیں. اپنے علماء کی قدر کرنے کے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہمارے اکابرین بہت کم رہ گئے. واللہ بھی آپ نے حالیہ دیکھا کتنے بڑے عظیم شخصیت عبدالرحیم نقشبندی صاحب اور پیران پیر حضرت اقدس پیر کامل پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ اس دہر فانی سے چلے گئے. یہ علماء بہت کم رہ چکے جو ہمارے اکابرین ہیں. ان کی قدر کریں، ان کے قدموں میں جا کے بیٹھیں، ان سے سوالات کریں، ان سے اپنے مسائل حل کرانے کی کوشش کریں. نہ کہ یہ ان کی اتنی عمر ہو چکی ہے آپ ان کے خلاف بولنے جاتا ہے. جمیل صاحب کی عمر تو دیکھیں، اور اس شخص کی صرف ویوز کے چکر میں آتے ہیں اور کچھ مقصد نہیں ہوتا، بیان کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. چلو ایک عہدہ ہو، ایک مسند عالم دین ہو تو بات بندی کی، انہوں نے بات کر لی، لیکن صرف اور صرف اپنے آپ کو فیمس کرنے کے چکر میں ایسی حرکات کر رہے ہیں. تو خدا را میں ان سے بھی التماس کروں گا کہ ایسی چیزیں نہ پھیلائے جن کی وجہ سے علماء اور عوام کے درمیان فرقہ واریت آ جائے. میں نے علماء اور عوام کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب عوام اور علماء دور ہو جائیں گے تو یہ معاشرہ بگڑ جائے گا. آج اگر وطن عزیز پاکستان الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اچھی حیثیت رکھتا ہے تو وہ علماء ہے، اور علماء اپنی عوام کو بتاتے رہتے ہیں، جمعے کے بیانات میں یہ چیزیں بتاتے رہتے ہیں. تو کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ عوام کو علماء سے دور کرے. اور عوام سے میں گزارش کروں گا کہ ہر شخص کی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ اس شخص کی باتیں اپنائیں جو آپ کو پتہ ہو کہ یہ شخص واقعی عالم دین. آپ تحقیقات کریں. یہ یوٹیوبر تو آج جو بھی چیز سرچ کریں تو جو چیز نہیں بھی تھی وہ ان لوگوں نے پیش کی ہے جن کو وضو کرنا تک نہیں آتا، جن کو نماز کے فرائض تک نہیں آتے، جو وضو کے فرائض نہیں جانتے، جو روزہ نہیں رکھتے، جو نمازیں پڑھتے ہی نہیں، صرف ویڈیو بنانے کے لیے بڑی بڑی ٹوپیاں پہن کے، بڑے بڑے رومال ڈال کے اس یوٹیوب پہ آتے ہیں. تو خدا رب اپنے عوام سے گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کے جال میں کبھی بھی نہ پھنسیں. ان علماء کے ساتھ محبت عقیدت کا اظہار کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 5 کام نہ کرو، اور ان میں سے ایک علماء سے بغض و حسد نہ کرو. یعنی اس کے کیا مقصد ہے؟ یعنی علماء سے محبت کرو، عقیدت رکھو. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، کسی سرزمین کے مالک نہیں ہیں، کوئی پہاڑ وغیرہ کوئی جگہ نہیں چھوڑ کر گئے، بلکہ اللہ کے رسول جتنے بھی آئے ہیں تمام انبیاء انہوں نے اس دین کو چھوڑا ہے. اور آخر میں ہمارے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے بھی اس دین کو علماء کے حوالے کیا. الحمدللہ پاکستان کے اندر ایسی عظیم شخصیات موجود ہیں. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب برکاتہم العالیہ مسلم دنیا کے 562 ترین شخصیات میں دوسرے نمبر پہ الحمدللہ ان کا نام آیا. یہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے. تو ایسے علماء کی بات کو مانیں. الحمدللہ انہوں نے کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کی جن کی وجہ سے لوگوں اور عوام کے درمیان انتشار پھیلے. تو خدا را علماء کی قدر کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اگر بزرگوں سے غلطی ہو بھی جائے تو ایک غلطی کی وجہ سے ان کی پوری زندگی کو آپ خراب نہیں کر سکتے.
ان کو سے کتنے لوگ اسلام لائے تھے جمیل صاحب دامت برکاتہ علی کی وجہ سے پوری زندگی انہوں نے اپنے اس کام کو دی ہے۔ ایک غلطی کو لے کر آپ بار بار اس پہ تبرہ کر رہے ہیں، اس پہ طنز کر رہے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے، غلط بات ہے۔ تو یہ غلط چیزیں پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ انہیں علماء حق کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔